الله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. حضرات، گزشتہ جمعہ کے خطبہ میں آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو خوبی دی ہے، جو خصوصیات عطا کی ہیں، ان میں ایک خصوصیت ہمارے رشتہ داری، تعلق، خاندانی نظام ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے کئی طرح کے تعلق ہمیں عطا کیے ہیں اور ان کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے ہم اپنی ضرورت کا بڑے سے بڑا کام اور اپنی زندگی کا بڑے سے بڑا مقصد اور بڑے سے بڑا ہدف حاصل کر سکے. آج ہر شخص اس چیز کا شکوہ کرتا ہے کہ جی ہمارے دوست احباب، ہمارے رشتہ دار، ہمارے ذی القربہ آپس میں تعاون نہیں کرتے. خاندانی سسٹم ہمارا کمزور ہوتا جا رہا ہے. ہمارے باہمی تعلقات کمزور سے کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو آج میں آپ کے سامنے یہ بات رکھوں گا کہ ہمارے تعلقات کی باہمی کمزوری کی وجہ اور سبب کیا ہے. اسباب تو کئی ہو سکتے ہیں، لیکن سب سے بڑا سبب ہمارے تعلقات کے ٹوٹنے کا، ہماری خاندانی نظام کے کمزور ہونے کا یہ ہے کہ ہم لوگ دوسرے کی غلطی کو برداشت نہیں کرتے. دوسرے کی غلطی کو ہم معاف کرنا نہیں جانتے. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ شیطان نے ہمارے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی ہے کہ دوسرے کو معاف کر دینا یہ کمزوری کی علامت ہے اور دوسرے سے بدلہ لینا یہ تمہارے طاقتور ہونے کی علامت ہے، یہ تمہارے غیرت مند ہونے کی علامت ہے. یہی وہ ایک شیطانی نقطہ تھا جس کی وجہ سے عربوں میں ایک جنگ 60 سال تک چلتی رہتی ہے. ان جنگوں کو آ کر اسلام نے اسی نقطے پر لٹایا کہ بدلہ لینا یہ بہادری نہیں ہے. اصل بہادری تو معاف کر دینا ہے. اگر بدلہ لینا، مار دھاڑ اور قتل و غارت یہ بہادری ہوتی تو پھر تو آپ کا دشمن آپ سے زیادہ بہادر ہے. اگر آپ اس کو کمزور سمجھتے ہیں، اس کی عادت کو غلط سمجھتے ہیں، اس کی حرکت کو نیچ سمجھتے ہیں، تو پھر آپ کے لیے عظمت
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے عربوں میں ہر جگہ پر جنگیں تھیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ شیطان نے ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی تھی کہ جب تمہارا کوئی شخص قتل ہوتا ہے تو اس کی کھوپڑی بلکہ اس کی روح وہ الو کی شکل اختیار کر لیتی ہے اور فضاؤں میں گھومتی رہتی ہے اور چیختی رہتی ہے اور وہ قاتل کا خون مانگتی ہے. اور جب تم اپنے بڑے کے قتل کا بدلہ لے لیتے ہو تو پھر تمہارے مقتول کی روح کو سکون نہ آتا ہے. اب ہوتا کیا تھا؟ کسی خاندان کا ایک بندہ قتل ہو گیا. اب اس کے ذہن میں یہی بات ڈالی شیطان نے کہ تمہارے بڑے کی روح وہ بے سکون ہے، وہ چیختی چلاتی پھرتی ہے، اس کو سکون پہنچاؤ. اب یہ اپنے بڑے کی روح کو سکون پہنچانے کے لیے ان کے دو بندے مار دیتا تھا. پھر شیطان ان کے ذہن میں یہ بات ڈالتا تھا کہ تمہاری غیرت کہاں ہے؟ اگر تم غیرت مند ہو تو اپنے بڑے کی روح کو سکون پہنچاؤ. اور یہ بڑوں کی روح کو سکون پہنچاتے پہنچاتے ایک ایک جنگ 100 سال تک چلتی ہے. جبکہ اسلام نے اگر کہا بڑا پر قتل کرنا نہیں، اور اس دور میں تو قتل کرنا تھوڑا سا مشکل بھی تھا، آج تو وہ مشکل بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑا پن یہ ہے کہ آدمی اپنے غصے کو پی جائے. بڑا پن یہ ہے آدمی معاف کر دے. اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص معاف کرتا ہے اللہ اس کی عزت کو بڑھا دے. عزت اللہ کی ہے اور اللہ اس بندے کی عزت بڑھاتا ہے جو معاف کرتا ہے. اور جب ہم معاف نہیں کرتے ہم شیطان کے ہاتھ میں کھلونا بن جاتے ہیں. تو یاد رکھیے یہ معاف نہ کرنے کا اور بدلہ لینے کا یہ جذبہ آپ کے دشمن کو ڈیمیج تو تب کرے گا جب آپ بدلہ لوگے اور بدلہ لینے میں کامیاب ہو جاؤ گے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ غصے کا جذبہ، یہ بدلہ لینے کا جذبہ سب سے پہلے آپ کی روح کو اور آپ کے جسم کو ڈیمیج کرتا ہے. اب دیکھیں نا، آپ چولہا جلاتے ہیں، اس پر آپ پانی کا یا کسی چیز کا برتن رکھ دیتے ہیں، 2 منٹ اس کے نیچے آگ جلتی رہتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ برتن گرم ہو جاتا ہے. وہی آگ 2 منٹ اور جلتی رہے تو اس کے اندر کی چیز جو ہے وہ گرم ہو جاتی ہے. 2 منٹ آگ اور جلتی رہے تو وہی پانی وہی چیز ابلنے لگتی ہے. حالانکہ غور کریں پانی اتنا ہی ہے، آگ اتنی ہی ہے، اس کا لیول اتنا ہی، اس کی حرارت اتنی ہے، لیکن 6 منٹ کے بعد 7 منٹ کے بعد وہ چیز ابلنے لگتی ہے. اسی طرح غصہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کی وجہ بھی آگ قرار. آپ نے فرمایا غصہ شیطان کی طرف سے ہے اور شیطان آگ سے بنا ہے، لہذا جب غصہ آئے تو اس کو پانی سے بجھایا گیا. غصہ بھی آگ کی مانند ہے، جب آپ کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے آپ کی روح کو ڈیمیج کرتا ہے. ایک دن آپ کے دماغ میں رہتا ہے، آپ کا دماغ کھولنے لگتا ہے، اگلے دن رہتا ہے، تیسرے دن، 5ویں دن رہتا ہے، آپ کی روح کو زخمی کر دیتا ہے اور آپ کی روح آپ کے جسم کو ڈیمیج کرتی ہے. آج ہماری اکثر بیماری
میں نے یہیں پر ایک مثال دی تھی کہ غور کریں، انسان اچھا کھاتا ہے، صاف ستھرا پہنتا ہے، اچھے صاف ستھرے صحت مند ماحول میں رہتا ہے، اور اس کے مقابلے میں جانوروں کا کھانا پینا رہنا بہت برا ہوتا ہے۔ اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ جانور صحت مند ہوتے ہیں اور انسان زیادہ بیمار ہوتا ہے۔ اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ وہ انسان کی روح کا زخمی ہونا ہے۔ جانوروں میں روح نہیں ہوتی، اس لیے وہ روح کی بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں، ان کو صرف جسمانی بیماریاں لگتی ہیں، اور انسان میں روح ہوتی ہے، اس کو جسمانی بیماریاں بھی لگتی ہیں اور یہ روحانی بیماریوں کا بھی شکار ہوتا ہے۔ تو جب روح میں غصہ بھرتا ہے، دماغ کھولتا ہے اور دل پر شیطان کے وار ہوتے ہیں، تو وہ غصہ، وہ مقابلے کا جذبہ، وہ بدلہ لینے کی ہمت اور جرأت، یہ انسان کی روح کو اور انسان کی نفسیات کو لینا چاہتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی جو صفت بیان کی ہے، قرآن مجید میں سب سے زیادہ اللہ کی جو صفت بیان ہوئی ہے وہ غفور رحیم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان بندوں کو پسند کیا ہے جو بندے دوسروں کو معاف کر دیتے ہیں۔ جب ہم مقابلہ کرتے ہیں، آپ کسی کو عدالت میں گھسیٹتے ہیں، آپ کا بھی اتنا ہی وقت ضائع ہوتا ہے جتنا اس ظالم کا ضائع ہوتا ہے۔ آپ بھی اس کے برابر کھڑے ہوتے ہیں، آپ بھی اتنے ہی ذلیل ہوتے ہیں جتنا وہ ذلیل ہوتا ہے۔ اس کو تو ذلیل ہونا چاہیے، اور آپ اپنے غصے کی وجہ سے اس کے مقابل جا کے کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ کا پیسہ بھی لگتا ہے، آپ کی محنت بھی لگتی ہے، آپ کی صلاحیتیں صرف ہوتی ہیں، تو یہ مقابلے کا جذبہ آپ کا پیسہ بھی کھاتا ہے، آپ کی صلاحیتوں کو برباد کرتا ہے، آپ کے وقت کو برباد کرتا ہے، آپ کی عزت نفس کو مجروح کرتا ہے۔ اس لیے اگر انسان یہ بدلے کا جذبہ نکال دے تو انسان ان تمام چیزوں کے ضیاء سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ السلام کی جو صفات قرآن مجید میں بیان کی ہیں، ان میں ایک بڑی اہم صفت یہ بیان کی ہے کہ نبی وہ ہوتا ہے جو اپنے لوگوں کو ظلم کرنے والوں کو بھی معاف کر دیا کرتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے، یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے اپنے بھائی پر کتنا بڑا ظلم کیا، لیکن جب انہیں احساس ہوا، باپ سے کہا کہ ہمیں معاف کر دو، کہا کوئی بات نہیں، میں ابھی رب سے دعا کرتا ہوں کہ میں بھی تمہیں معاف کرتا ہوں، رب سے دعا کرتا ہوں اللہ بھی تمہیں معاف کرتا ہے۔ اور جب بھائی کے سامنے پیش ہوئے، کہا غلطی ہو گئی، معاف کر دیں، کہا لا تثریب علیکم اليوم۔ سورۃ یوسف کی سب سے خوبصورتی یہ ہے کہ قتل کرنے کے درپے لوگ یوسف علیہ السلام کے سامنے آتے ہیں، کوئی شرمندگی نہیں دلائی، کوئی تانا نہیں دیا، فوراً کہا لا تثریب علیکم اليوم، اور کہا لا تیرا شکر ہے کہ میرے بھائیوں کے اور میرے درمیان جو شیطان نے اتنی بڑی دشمنی پیدا کر دی تھی، اللہ تیری رحمت سے آج تو نے ہمیں دوبارہ ملا دیا۔ سارے نبیوں کو دیکھ لیں، حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، ختم کرنے کی دعا کب مانگی؟ کہا وَلَا يَلِدُ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا،
اللہ اب ان کی اگلی نسلوں سے بھی مجھے امید نہیں ہے. ان کے گھر میں جو پیدا ہوں گے وہ بھی فاسق و فاجر و کفار ہوں گے. اس لیے ان کو ختم کر دے تاکہ تیری زمین پاک ہو جائے اور تیرا دین دوبارہ اس زمین پہ پھیلنے والا ہو جائے. اپنے نبی کو دیکھ لیجئے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگوں نے کیا کیا ظلم نہیں کیا. صحابہ کرام پر کون سے ظلم نہیں ڈھائے گئے. لیکن جب بڑے سے بڑا ظالم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا، آپ نے اس کو بھی معاف کیا. ایک واقعہ نہیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی گئی اور آپ نے معاف نہ کیا. ایک واقعہ اس مکے والوں پر جنہوں نے 13 سال آپ پر اور آپ کے صحابہ پر ظلم ڈھائے. جب آپ مکہ پر حملہ کرنے کے لیے تشریف لائے تو اللہ سے خصوصی دعا کی کہ اللہ میں ہمارے حملے کے مکے والوں کو خبردار ہو تاکہ وہ مقابلے میں نہ آئے اور بغیر کسی لڑائی کے ہم مکہ پر قبضہ کر. ان میں سے 11 بڑے مجرم تھے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا کہ یہ قوم کو بھڑکائیں گے، یہ لیڈ کریں گے، ہمارے مقابلے میں لے کر آئیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 11 بندوں کے قتل کا حکم جاری کیا. لیکن ان میں سے اکثریت وہ تھی جنہوں نے آ کر معافی مانگی. آپ نے سب کو معاف کیا. جس نے بھی معافی مانگی، بلکہ جس کے لیے کسی دوسرے نے معافی مانگی فرمایا جاؤ اس کو بتا دو میں نے تمہیں معاف کر دیا. وہی لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبے میں نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے، جب آپ کے غلام بن کے قیدی بن کے بیٹھے تھے تو کہا کہ آج تم مجھ سے کیا توقع کرتے ہو؟ انہوں نے کہا وہی جو یوسف کے بھائی یوسف سے توقع کرتے ہیں. فرمایا جاؤ پھر میں نے تم سب کو معاف کر دیا. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین ان کے بڑے اوصاف میں سے ایک معافی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر زوجہ مطہرہ ام المومنین سیدہ عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا مشرکین نے تہمت لگائی. اتنا بڑا واقعہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان 40 دن تک اس وجہ سے پریشان رہے کہ ان منافقوں کو کیا کہیں، اور منافقوں کے منہ سے نکلی ہوئی بات زبان سے زبان بات لیتی ہے. چند ایک مسلمانوں نے بھی وہ بات اپنی زبان سے کہی ہے. ہزاروں کے معاشرے میں صرف 5 مسلمان تھے جن کی زبان سے یہ بات نکلی. حیرت ہے، یہ حیرت ہے. آج ہماری دینداری کو دیکھیں، ہم مسجد میں بیٹھ کے لوگوں کی غیبتیں کر رہے ہوتے ہیں. ہماری کوئی مجلس غیبت، عیب جوئی اور تہمت سے خالی نہیں ہوتی، اور اتنے بڑے معاشرے سے صرف 5 فرد جن کی زبان سے یہ بات نکلی. انہوں نے آغاز نہیں کیا،
کسی کے سامنے بس اتنا کہا تھا کہ ہوا ہوگا، وہ بھی تو انسان ہے، اس سے بھی ہو گیا ہوگا، صرف اتنی بات کہی تھی، وہ بھی 5 لوگ، اور ان میں ایک وہ جوان بھی تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے گھر کا خرچہ ہوتا، یتیم تھا، غریب تھا، حضرت ابو بکر صدیق اس کے گھر کا خرچہ اٹھاتے تھے۔ جب اللہ کی طرف سے سیدہ عائشہ کی برات کا اظہار ہوا اور ان 5 لوگوں کو تہمت کی سزا ملی، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا کہا کہ بیگانے تو بیگانے، یہ میرا اپنا ہو کر اس میں شامل ہوا، آج کے بعد میں اس کو ایک بھیلا نہیں دوں گا، میں اس کی مدد نہیں کروں گا، اس لیے کہ بات چھوٹی نہیں ہے۔ جس کے گھر پر، جس کی عزت پر تہمت لگائی جائے، اس کا احساس صرف وہی کر سکتا ہے۔ اس سے بڑا دنیا میں الزام کوئی نہیں، اس سے زیادہ کسی پر حملہ اور اٹیک نہیں۔ قتل بہت چھوٹی چیز ہے، جب کسی پر زنا کی تہمت لگتی ہے تو وہ ہر روز قتل ہوتا ہے، جب قتل ہوتا ہے وہ تو ایک دفعہ ہو گیا، اور جس پر بد کرداری کی تہمت لگ جائے وہ جیتے جی مر جاتا ہے، اس کی فیملی کو اٹھانے کے قابل نہیں ہوتی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اتنا کہا، آج کے بعد میں اسے کچھ نہیں دوں گا۔ فوراً آیت نازل ہوئی، وَلَا يَبْتَلِ أُولِي الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ، جن کو اللہ نے دے رکھا ہے، اللہ نے جنہیں اپنے فضل سے نوازا ہے، جنہیں مال کی وسعت عطا کی ہے، وہ یہ بات نہ کہیں کہ ہم اپنے قریبی رشتہ داروں کی مدد نہیں کریں گے، ہم مسکینوں کو نہیں دیں گے، والمہاجرین فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں وہ ہجرت کرنے والوں کو نہیں دیں گے۔ آگے کیا فرمایا؟ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، انہیں معاف کر دینا چاہیے۔ مومن ہیں تو انہیں لوگوں کی غلطیاں معاف کر دینی چاہیے۔ وَلْيَصْفَحُوا، لوگوں کی غلطیوں سے درگزر کرنا چاہیے۔ ایک بڑی شاندار دلیل دی، فرمایا اَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم یہ نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری غلطیوں کو معاف کرے؟ گناہ گار تو تم بھی ہو، گناہ تو تم سے بھی ہوتے ہیں۔ آج ہم دیکھیں ہم میں سے کون ہے جس کا دامن گناہوں سے پاک ہو۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ سے پوچھا کہ تم میں سے کوئی شخص ہے کہ جو پانی میں، سمندر میں چلے اور اس کے پاؤں خشک رہیں؟ کہا اللہ کے نبی یہ تو ممکن نہیں کہ بندہ پانی میں بھی چلے اور پاؤں بھی خشک رہیں۔ فرمایا جس طرح یہ ممکن نہیں، اسی طرح یہ بھی ممکن نہیں کہ بندہ دنیا میں رہے اور وہ گناہوں سے پاک رہے۔ ہم سب گناہ کر رہے ہیں، سب گناہوں سے آلودہ ہیں، اور اس کے باوجود ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دوست، ہمارے رشتہ دار گناہوں کے باوجود ہم سے محبت کریں، ہمیں قبول کریں،
ہم سے نفرت نہ کریں. تو جب ہم یہ چاہتے ہیں تو پھر ہمیں چاہیے کہ دوسروں کو بھی ان کی غلطیوں سمیت قبول کریں، ان کی غلطیوں سمیت ان سے محبت کریں، ان کی غلطیوں کے باوجود ان سے نفرت نہ کریں. تو اس لیے جس طرح ہم رب سے چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کرے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے لوگوں کی غلطیاں معاف کریں. اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ مومن وہ ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں اور معاف کرتے ہیں. فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ کہ لوگوں اس مغفرت اور جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، اور وہ جنت متقین کے لیے ہے. پھر فرمایا متقین کون ہیں؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء. متقین وہ ہیں جو آسانی میں اور تنگی میں دونوں حالتوں میں خرچ کرتے ہیں. وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ کسی وجہ سے غصہ آ جائے تو غصہ پی جاتے ہیں. وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ اور لوگوں کی غلطیاں معاف کر دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے غلام نے غلطی کی، میں نے اس کو مارا، اور جب میں نے اس کو مارا تو پیچھے سے ایک آواز آئی، مجھے معلوم نہیں تھا کہ رسول اللہ گزر رہے ہیں. کہا ابو مسعود جتنا تم اس غلام پر قادر ہو تمہارا رب اس سے زیادہ تم پر قدرت رکھتا ہے. میں نے پلٹ کر دیکھا سرور کونین تھے، میری نگاہیں جھک گئی. میں نے کہا اللہ کے نبی کے تن کو حق کرتا ہے. فرمایا معاف کر دیا کرو. میں نے کہا اللہ کے نبی کے تن اتنا کرتا ہے کتنا کو معاف کروں اس کو، یہ بڑا ملائک ہے، کتنا معاف کروں. کہا دن میں 70 بار تو معاف کیا کرو. اور ہمارے ہاں ہماری دکانوں پر کام کرنے والے غلام نہیں ہیں، ملازم ہیں. غلاموں کے بارے میں قرآن مجید نے کہا یہ تمہارے بھائی ہیں، صرف اللہ نے دنیا کا نظام چلانے کے لیے انہیں تمہارے تحت کیا ہے، تمہارے تابع کیا ہے. ورنہ وہ اپنی شکل و صورت میں، اپنی طاقت اور قوت میں، اپنی صلاحیتوں میں آپ سے کم نہیں ہے، بلکہ آپ سے بڑھ کر ہے. لیکن میں نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہے جو اپنے شاگردوں کو اور غلاموں کو، اپنے نوکروں کو، ملازموں کو گالیاں دیتے ہیں. اور ایک بات یاد رکھنا، گالی مار سے بھی زیادہ بری چیز ہے. اس لیے کہ آپ مارتے ہیں تو اس کو مارتے ہیں جس نے غلطی کی، لیکن جب آپ گالی دیتے ہیں تو اس کی معزز ماں کو گالی دیتے ہیں، اس کی معزز اور پاک دامن بہن کو گالی دیتے ہیں جس کا قصور ہی کوئی نہیں. اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری غلطیوں کو معاف کرے تو پھر ہمیں بھی دوسروں کی غلطیاں معاف کرنی چاہیے. غصے کو پی جائیں، یہ آپ کا احترام ہے، آپ کی عزت ہے. اللہ اس کے ذریعے آپ کی عزت کو اور بڑھا دیتا ہے. معاف کریں کیسے، ہمت نہیں پڑتی، بڑے کم ظرف ہیں.
اپنے آپ پر کنٹرول نہیں ہوتا، تو 4 باتیں ذہن میں رکھ لیں تو معاف کرنا آسان ہو جائے گا۔ پہلی بات کہ آپ اگر ہمت کے باوجود بدلہ نہیں لیتے تو اللہ آپ کی طرف سے بدلہ لینے کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو آپ کی طرف سے بدلہ لیتا ہے۔ جب آپ کی طرف سے بڑا طاقتور بدلہ لیتا ہے تو پھر آپ کو بدلہ لینے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ جب طاقت کے باوجود معاف کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جنت میں ایک محل کی ضمانت دیتے ہیں۔ جب آپ معاف کرتے ہیں وہ بندہ ساری زندگی آپ کا تابع احسان ہو جاتا ہے، اللہ آپ کی عزت کو بڑھا دیتا ہے۔ اگر یہ کچھ بھی نہ ہو تو ایک بات تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ کل قیامت کے دن میرے اس ظلم کا بدلہ ضرور ملے گا۔ دنیا میں معلوم نہیں کہ آپ بدلہ لے پاؤ گے یا نہیں، بدلہ لینے میں کامیاب ہو سکتے ہو یا نہیں، لیکن کل قیامت کے دن اللہ بدلہ لے کر دے گا، اور وہ بدلہ اس شکل میں ہوگا جس کے سب سے زیادہ آپ محتاج ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اس قدر بدلہ ہوگا، انسان تو انسان ہے، جانوروں کے درمیان بھی بدلہ ہوگا۔ آپ نے فرمایا دنیا میں اگر کسی سینگ والی بکری نے بے سینگ بکری کو مارا ہوگا، قیامت کے دن انہیں زندہ کیا جائے گا، اس کو سینگ دیے جائیں گے اور وہ اپنا بدلہ لے گا۔ اور آپ نے فرمایا وہاں پر روپیہ پیسہ نہیں ہوگا، وہاں پر ہر بدلہ نیکیوں کی صورت میں ہوگا۔ اور قیامت کے دن جتنے ہم نیکیوں کے محتاج ہوں گے شاید اس کا آج ہمیں احساس نہیں ہوگا۔ اور آخری بات، معاف کرنے کا مطلب دوسرے کو اصلاح کا موقع دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کی معافی کو آپ کی کمزوری سمجھ رہا ہے، اپنی غلطی کی اصلاح نہ کرنا چاہے، آپ پر بار بار حملہ آور ہوتا ہے اور آپ پر اس سٹ پڑتی ہے، بار بار اپنی وہی حرکت کرتا ہے، تو پھر اس کی اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ اس کو مارا جائے، اس سے بدلہ لیا جائے۔ جنگ بدر میں کافروں کے لشکر میں ایک شاعر بھی تھا، پکڑا گیا۔ شاعر اکثر بزدل ہوتے، بلکہ 100% بزدل ہوتے۔ پکڑا گیا تو پاؤں میں پڑ گیا کہ میری چھوٹی چھوٹی بیٹیاں ہیں، بچیاں ہیں، اگر مجھے قتل کرو گے تو ان کا کوئی والی وارث نہیں ہوگا، اور پیسے مانگتے ہو تو میں اتنا غریب ہوں کہ میرے پلے بھی کچھ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا، مدینہ سے نکلا، مکہ پہنچ کے کہتا ہے کہ دیکھا کہ میں نے کس طرح مسلمانوں کو الو بنایا، کس طرح ان کو کھیلا، ان کے ساتھ کس طرح ان کو میں چاپلوسی کر کے اور ان کو غلط بات کہہ کے ان سے چھپایا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک شرط پر چھوڑا تھا کہ آئندہ تم مسلمانوں کے مقابلے میں میدان جنگ میں نہیں آؤ۔
اگلی جنگ ہوئی وہ پھر آ گیا، پھر گرفتار ہوا، پھر آپ کے پاؤں پکڑنے لگا. آپ نے فرمایا نہیں، اب تمہیں یہ موقع نہیں دیں گے کہ تم مکے میں جا کر دوبارہ کہو کہ میں مسلمانوں کو بے وقوف بنا کے آ گیا. تو عزیزو، یہ معاف کرنا یہ انسان کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے. اس سے عزت بڑھتی ہے، مرتبہ بڑھتا ہے، معاشرے میں آپ کے وقار بلند ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت کا فضل اور رحمت آپ پر ہوتی ہے. تو آئیے اپنے بھائیوں کی غلطیاں معاف کریں، رشتہ داروں کی غلطیاں معاف کریں. آج ہی مجھے وہ حدیث یاد آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ابھی جو شخص مسجد میں آنے والا ہے وہ جنتی ہے. صحابی کہتے ہیں میں نے دیکھا وہ ایک بندہ آیا، اگلے دن پھر ایسا ہوا، آپ نے فرمایا ابھی جو آنے والا ہے وہ جنتی ہے. میں نے غور سے دیکھا وہی بندہ تھا. تیسرے دن پھر دیکھا، آپ نے فرمایا ابھی جو آنے والا ہے وہ جنتی ہے. میں اس کے گھر چلا گیا، جا کر پوچھا کہ چچا بتائیے آپ کام کیا کرتے ہیں؟ فرمایا میں ایک ہی کام کرتا ہوں، کبھی مسلمانوں سے بدلہ نہیں لیتا، ہر ایک کو معاف کر دیتا. ایک ہی خوبی، اس خوبی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 3 دفعہ 3 دن مسلسل جنتی قرار دیا. آئیے ہم بھی اپنے بھائیوں کو معاف کریں. دیکھنا پھر اس معافی کا سب سے پہلا اثر آپ کی صحت پر ہوگا، آپ کی بیماریاں ختم ہوگی، ذہنی ٹینشنیں ختم ہوگی، اور آپ کا ایمان بھی مضبوط ہوگا، آپ کا دین بھی درست ہوگا، آپ کی صحت بھی درست ہوگی. وگرنہ یہ کھولتا ہوا دماغ اور یہ کھولتا ہوا خون آپ کو ڈیمیج کر رہا ہے، مزید کرے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ.